یہ کاغذات! دادا جان کی آخری ضد ہمارے پورے خاندان کو کسی نئے طوفان میں دھکیل دے گی۔ ارسلان نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ پرانا دستاویز کا بنڈل میز پر پٹک دیا اور اس کی بھاری آواز بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ وہ اس وقت لاہور کی اس تاریخی حویلی کے سب سے پرانے کونے میں بنے دادا جان کے ذاتی مطالعے کے کمرے میں موجود تھا۔ بھاری مہنگی لکڑی کے دروازے کو جھٹکے سے کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تھا تو اس کے قدموں کی چاپ اس وسیع کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ چھایا ہوا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ اندر کتنی بڑی جنگ جاری ہے۔ اس نے غصے میں اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، صوفے پر ڈالی گئی چادر کو ایک طرف ہٹایا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ میز پر رکھی ہوئی چاندی کی دوات اور پرانے قلم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ خود کلامی کے ایک انداز میں بڑبڑایا، ایک لڑکی جس کو ہم نے اس حویلی کی دہلیز پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، آج اس کی وجہ سے میری زندگی کا فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف شہر کے ایک دوسرے کونے میں ایک چھوٹے اور تنگ مگر انتہائی سلیقے سے سجے ہوئے گھر کے کچن میں زویا چولہے کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ گیس کے ہلکے شعلے پر رکھی دودھ کی پتیلی سے اٹھتی ہوئی بھاپ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا، چائے کو کپ میں اڈیلا اور ٹرے اٹھا کر باہر چھوٹے سے برآمدے میں چلی گئی، جہاں اس کی ماں صفیہ بیگم ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھیں۔ زویا نے ٹرے میز پر رکھی اور ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، اماں، آپ نے پھر دوپہر کی دوا وقت پر نہیں لی نا؟ دیکھو، مجھ سے ناراض ہو تو بے شک کچھ کہو، لیکن اپنی صحت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ مت کرو۔ صفیہ بیگم نے تسبیح ہاتھ میں روکی، اپنی دھندلی آنکھوں سے بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی اور ٹھنڈی آب بھر کر بولی، صحت اور زندگی کا کیا ہے زویا؟ یہ تو اس مٹی کی طرح ہے جو ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تیری فکر کھائی جاتی ہے۔ تیرے بعد کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں ہمارا کون ہے؟ وہ حویلی والے جو کبھی ہمارے اپنے تھے، آج وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ زویا نے ماں کے خشک اور جھریا زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اماں، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں اپنے اور آپ کے لیے۔ میں نے ان کپڑوں کی سلائی کے آرڈر سے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ اس مہینے کا کرایہ اور دواؤں کا خرچہ نکل آئے گا۔ اب خامخواہ ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے اپنا دل مت دکھائیں۔ ادھر حویلی کے ڈرائنگ روم میں ماحول بالکل برعکس تھا۔ ناہید بیگم، ارسلان کی والدہ، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ارسلان کے چچا زاد بھائی دانیال نے بڑی چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، پھپھو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان بھائی غصے میں جو مرضی کہے، لیکن دادا جان کی وصیت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر اس جائیداد کا وارث بننا ہے تو وصیت کی ایک شق پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ زویا۔ ارے بھلا اس غریب اور عام سی لڑکی کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس حویلی کی بہو بنے؟ دروازے کی چوکھٹ پر ارسلان اچانک آ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کے کالر کو درست کیا، دانیال کی طرف دیکھا اور دھیرے سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر آیا۔ اس کی آواز میں گہرا طنز تھا، دانیال، تم میری شادی اور اس حویلی کے فیصلوں پر جتنی فکر ظاہر کر رہے ہو، کاش اتنی فکر تم اپنے فائنینشیل ریکارڈز کی کرتے جو پچھلے 3 مہینے سے ڈگمگا رہے ہیں۔ دانیال کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں بھینچا اور گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بناوٹی ہنسی کے ساتھ بولا، ارے ارسلان بھائی، میں تو صرف خاندانی وقار کی بات کر رہا تھا۔ آپ بھی نا ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں۔ ارسلان صوفے کے قریب آیا، اپنے ہاتھ کی مٹھی کو میز پر ٹکایا، دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا، وقار کی فکر مجھے تم سے زیادہ ہے دانیال، اور رہی بات دادا جان کی وصیت کی، تو ارسلان شاہ اپنے دادا کی آخری خواہش کو ٹھکرائے گا نہیں، بلکہ اسے اس انجام تک پہنچائے گا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ اگر وہ لڑکی اس گھر میں قدم رکھنے آ رہی ہے تو وہ بطور ایک عام مہمان نہیں بلکہ اس حویلی کی مالکن بن کر آئے گی، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ میں طے کروں گا۔ یہ سن کر ناہید بیگم نے اپنے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارسلان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی اس عورت کی بیٹی کو اس گھر کی دہلیز پر لا رہے ہو؟
جس کی وجہ سے تمہارے باپ کو زندگی بھر کا دکھ ملا۔ ارسلان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی لکیر ابھری۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولا، اماں، کچھ لڑائیاں جیتنے کے لیے اصول توڑنے پڑتے ہیں اور کچھ فیصلے دل کے بجائے مجبوری کے تحت کرنے ہوتے ہیں۔ یہ شادی محبت کا رشتہ نہیں، ایک سودا ہے، ایک ایسا بندھن جس میں زویا اور میں دونوں قید ہوں گے، اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس قید سے پہلے کون ٹوٹتا ہے، وہ یا میں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کے بڑے جھاڑ فانوس کی روشنی میں ارسلان کی پرچھائی دیوار پر لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف زویا اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی، بالکل بے خبر کہ آنے والا کل ان دونوں کی زندگی کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یہ شادی محض ایک کاغذی سمجھوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارسلان نے بیڈ روم کا بھاری شاہی دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے نہایت سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ شادی کی پہلی رات کا بوجھل سناٹا کمرے میں پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ لال رنگ کے زرق پر عروسی جوڑے میں سجی زویا، جو بیڈ کے کناروں پر بیٹھی فرش پر بچھے قالین کے نقش و نگار کو تک رہی تھی، ارسلان کے ان سخت الفاظ پر دھک سے رہ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سرخ دوپٹے کے کونے کو مضبوطی سے تھاما، آہستہ سے سر اٹھایا اور ارسلان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ارسلان اس وقت اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اسے صوفے پر پھینک رہا تھا۔ اس کی گھڑی کے اترنے کی آواز شیشے کی طرح کمرے کی خاموشی بھی گونجی۔ زویا نے اپنی آواز کا کانپتا پن چھپاتے ہوئے نہایت خودداری سے بولنا شروع کیا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں یہاں کسی حق، محبت یا اس حویلی کی آسائشوں کی لالچ میں آئی ہوں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں صرف اپنی بیمار ماں کی قسم اور آپ کے خاندان کے بچھائے ہوئے حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس دہلیز تک آئی ہوں، ورنہ میری غیرت کبھی اس گھر میں قدم رکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ ارسلان، جو گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، ایک دم رکا۔ اس نے شیشے میں زویا کے چہرے کا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کی لہر اٹھی۔ وہ گھوم کر قدم بڑھاتا ہوا بالکل زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی لمبی چوڑی اور سائے سے زویا کے اوپر ایک بوجھل سا تاریک سایہ پھیل گیا۔ ارسلان نے اپنی گہری آنکھیں زویا کی سرخ ہوتی آنکھوں میں گاڑ دی اور کہنے لگا، غیرت کی باتیں تمہاری زبان سے زیب نہیں دیتی زویا۔ اگر واقعی اتنی غیرت ہوتی تو دادا جان کی وصیت کی خبر سنتے ہی منہ پر انکار کر دیتی، مگر تم نے اور تمہاری ماں نے موقع غنیمت جانا اور حویلی کی جائیداد پر قبضہ جمانے کا یہ آسان راستہ دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ زویا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کی رگوں میں دوڑتا خون کھول اٹھا۔ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور ارسلان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کریں ارسلان صاحب، میری ماں پر ایک لفظ بھی بولنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس جائیداد اور آزائش کا تانا آپ مجھے دے رہے ہیں، اس حویلی کے دروازے جب سالوں پہلے ہمارے لیے بند کیے گئے تھے، تب بھی ہم نے سڑک پر مانگ کر نہیں کھایا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس شادی سے مجھ پر یا میری ذات پر کوئی احسان کیا ہے تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ ارسلان نے ایک تلخ اور سرد ہنسی ہنستے ہوئے صوفے کی طرف قدم بڑھائے، اس کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیکے اور زویا کی طرف دیکھ کر بولا، احسان؟ ارے نہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو صرف اپنے خاندان کے نام اور دادا کی وصیت کو بچایا ہے۔ اور سن لو، اس کمرے میں میرے اور تمہارے درمیان ایک ایسی دیوار ہمیشہ قائم رہے گی جسے تم کبھی عبور نہیں کر سکو گی۔ تم اس حویلی میں صرف ایک نام نہاد بہو کی طرح رہو گی۔ میرے دل یا میری ذاتی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صوفہ تمہارا ہے اور وہ بیڈ میرا۔ آئندہ مجھ سے کسی قسم کے حقوق یا ہمدردی کی امید ہرگز مت رکھنا۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے بھاری زیورات کے سیٹ کو ہاتھ سے کھول کر ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے رکھا اور ارسلان کی طرف مڑ کر سیدھی ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، آپ کے دل میں جگہ بنانے کی مجھے کوئی آرزو ہے بھی نہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا ارسلان صاحب، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس دن میں اپنی ماں کو اس دلدل سے محفوظ نکال سکی، میں خود اس حویلی کا نام و نشان اپنی زندگی سے مٹا دوں گی۔ ارسلان نے اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کا دل اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں جرأت، سچائی اور عزت نفس کی ایک ایسی تپش دیکھی جو اس نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ زویا خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھی، اپنے بھاری دوپٹے کو سمیٹ کر صوفے کے کونے میں دبل کر بیٹھ گئی اور دیوار پر لٹکی پرانی گھڑی کے پینڈولم کو دیکھنے لگی۔
ارسلان بیڈ کے پاس گیا۔ اس نے لائٹ کا سوئچ آف کیا جس سے پورے کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹ تو گیا لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے سوچنے لگا، یہ لڑکی جتنی زیادہ سادہ اور مظلوم نظر آتی ہے اتنی کمزور بالکل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا غرور، کیا یہ سچ میں بے قصور ہے یا پھر یہ اس کی کوئی بہت گہری چال ہے تاکہ وہ اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے؟ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر بیٹھی زویا کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور اپنے دل میں سوچا، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں کس پاک نیت سے اس گھر میں آئی ہوں۔ مجھے اس شخص کے ظلم اور نفرت سے برداشت کرنے کی ہمت دینا۔ میں کبھی اپنے باپ کے نام پر جھوٹا داغ نہیں لگنے دوں گی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور دونوں کردار ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور اپنے اپنے خیالات اور ماضی کی تلخیوں کے جنگل میں بھٹک رہے تھے۔ نائٹ بلب کی نیلی روشنی ان کے چہروں کے تناؤ کو واضح کر رہی تھی۔ جہاں شادی کی پہلی رات کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک انکہی جنگ کا پہلا دن ثابت ہو چکی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی حویلی کے اس حصے میں آنے کی؟ یہ میری ذاتی لائبریری ہے اور یہاں میری اجازت کے بغیر کسی کو قدم رکھنے کا حق نہیں۔ ارسلان نے لائبریری کا بھاری شیشے والا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پرانی کتابوں کی بو سے مہکتے ہوئے اس خاموش اور تاریک کمرے میں گونج اٹھی۔ زویا جو لکڑی کی ایک اونچی الماری کے پاس کھڑی پرانی فائلوں پر جمے ہوئے گرد و غبار کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی، اچانک ارسلان کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک پرانی چمڑے کی بائنڈنگ والی کتاب چھوٹتے بچی۔ زویا نے سانس بحال کی، کپڑا میز پر رکھا اور ارسلان کے آگے تن کر کھڑے وجود کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے کسی نے اجازت نہیں دی ارسلان صاحب، اور نہ ہی میں یہاں کسی فضول سیر و تفریح کے لیے آئی ہوں۔ ناہید بیگم نے مجھے حکم دیا تھا کہ حویلی کے اس متروکہ حصے کی صفائی کی جائے، اس لیے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ ارسلان نے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الماری میں رکھی پرانی فائلوں کو اپنی مضبوط انگلیوں سے چھوا اور زویا کو گھورتے ہوئے بولا، صفائی کا بہانہ بنا کر ماضی کی کتابوں اور دستاویزات میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری قسم کے لوگ موقع ملتے ہی کیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زویا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سمیٹے، قدم بڑھا کر ارسلان کے بالکل سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولی، اپنی بدگمانیوں کا علاج کروائیں ارسلان صاحب۔ ہر انسان آپ کی طرح سودے باز اور شکی مزاج نہیں ہوتا۔ مجھے اس حویلی کے کاغذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی چیز کو چھوا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اس ردی کے ڈھیر کی اتنی ہی فکر ہے تو خود سنبھالیے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر زویا جیسے ہی مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی، اس کا دوپٹہ الماری کی پرانی نوب میں اٹک کر کھنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے جھٹکے سے دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی، الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھی ہوئی لکڑی کی ایک پرانی اور وزنی دراز نیچے آ گری۔ دراز گرتے ہی اس کے اندر سے پیلے پڑ چکے خطوط اور کچھ قانونی کاغذات پورے فرش پر بکھر گئے۔ ارسلان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور زویا کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ دیکھو، یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ نہیں چھوا، یہ کیا تماشا ہے؟ زویا نے اپنا بازو جھٹک کر اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور درد بھرے لمحے میں بولی، یہ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ زمین پر گرنے والے کاغذات سمیٹنے کے لیے نیچے جھکنے لگی، لیکن اسی وقت ایک خط پر اس کی نظر پڑی جس پر اس کے مرحوم والد عثمان شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارسلان نے بھی جھک کر ان کاغذات کو اٹھایا۔ اس کا رخ ایک پرانے اسٹامپ پیپر پر گیا جس پر خاندانی بزنس کے پرانے شیئرز کی تفصیل درج تھی۔ زویا نے خط کو اٹھاتے ہوئے کانپتی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط تو میرے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے چچا جان کو سارے پیسے واپس کر دیے تھے، پھر ان پر چوری کا الزام کیسے لگا؟ ارسلان نے فوراً زویا کے ہاتھ سے وہ خط چھین لیا اور خود اسے غور سے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ لائنیں پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ اس خط کے نیچے دانیال کے والد ارسلان کے چچا کے دستخط تھے جس میں واضح لکھا تھا کہ رقم موصول ہو چکی ہے، مگر اس بات کو ارسلان کے دادا سے چھپایا گیا تھا۔ ارسلان سوچ میں پڑ گیا، اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کیا عثمان چچا واقعی بے گناہ تھے؟ کیا میرے باپ اور دادا نے انہیں غلط سمجھا؟
اگر یہ سچ ہے تو دانیال اور اس کے خاندان نے ہم سے اتنی بڑی سچائی چھپائی۔ ابھی وہ دونوں اس حیرت کے عالم میں کھڑے ہی تھے کہ لائبریری کا بھاری دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دانیال بڑی بے باکی سے اندر داخل ہوا۔ المعاد اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جسے وہ بڑے مزے سے چبا رہا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر کا تناؤ اور فرش پر بکھرے کاغذات دیکھے تو اس کی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ دانیال نے جلدی سے سیب نیچے رکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، ارسلان بھائی، یہ آپ لوگ لائبریری کے اس دھول بھرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ کاغذات زمین پر کیوں پڑے ہیں؟ ارسلان نے خط اور سٹیمپ پیپر کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچا۔ اس کے چہرے پر خوفناک سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے دانیال کی طرف قدم بڑھائے اور ٹھنڈی مگر کاٹدار آواز میں پوچھا، دانیال، تم یہاں صحیح وقت پر آئے ہو۔ ذرا مجھے اس اسٹامپ پیپر کی حقیقت سمجھاؤ جو دادا جان کے پرانے لاکر کے پیچھے چھپا ہوا ملنا چاہیے تھا لیکن آج لائبریری کے اس ٹوٹے ہوئے خانے سے نکل رہا ہے۔ دانیال کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے الفاظ سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارسلان بھائی، آپ کن پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ یہ عثمان چچا کے زمانے کی فضول کاغذات ہیں، ان کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لڑکی آپ کو گمراہ کر رہی ہے، یہ آپ کا دھیان بھٹا رہی ہے، حویلی کے معاملات پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے۔ یہ زویا نے دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گرجدار آواز میں بولی، خاموش رہیے دانیال صاحب، میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھیے۔ میرے باپ نے اپنی پوری زندگی گمنامی اور بے عزتی میں کاٹ دی، صرف آپ کے خاندان کے اس فراڈ کی وجہ سے۔ آج جب سچائی خود سامنے آ رہی ہے تو آپ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ارسلان نے اپنا ہاتھ فضا میں اٹھا کر زویا کو روکا اور دانیال کے قریب ہو کر اس کے گریبان کے پاس ہاتھ لے جا کر بولا، دانیال، تمہاری گھبراہٹ مجھے سب بتا رہی ہے۔ میں آج رات ہی ان تمام ڈاکومنٹس کو اپنے وکیل کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے باپ کا اس دھوکے میں تھوڑا سا بھی ہاتھ نکلا تو یاد رکھنا اس حویلی میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی۔ دانیال نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارسلان بھائی، آپ اس معمولی سی لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی پر شک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کروا لیں تفتیش، مگر یاد رکھیے گا اگر یہ کاغذات جعلی نکلے تو اس کی قیمت اس زویا کو چکانی پڑے گی۔ دانیال تیزی سے مڑ کر لائبریری کے دروازے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے جاتے ہی قدموں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکا ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی گہرا سناٹا چھا گیا۔ زویا نے زمین پر پڑے باقی کاغذات کو سمیٹا اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ ارسلان نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور الجھن تھی۔ ارسلان نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ کاغذات سچے ثابت ہوئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو ان کا بنتا ہوا حق دلاؤں گا۔ زویا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ارسلان کی طرف دیکھا اور بولی، ہمیں آپ کی جائیداد یا پیسے کا حق نہیں چاہیے ارسلان صاحب، ہمیں صرف اپنے باپ کی عزت نفس کا حق چاہیے، اور وہ حق مجھے کسی کے رحم و کرم پر نہیں، سچائی کی بنیاد پر چاہیے۔ زویا بغیر کوئی مزید لفظ کہے لائبریری سے باہر نکل گئی، جبکہ ارسلان اسی تاریک کمرے میں ہاتھ میں خط تھامے کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں شک کے بادل چھٹ رہے تھے اور ایک نئی حقیقت کا سورج طلوع ہو رہا تھا جس کی تپش میں اس کا غرور آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا اور وہ خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ تم اس لڑکی کے پھیلائے ہوئے جال میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے سگے چچا اور بھائی پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ ناہید بیگم نے ڈرائنگ روم کے بھاری صوفے سے اٹھتے ہی شدید غصے میں چیخ کر کہا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ تشتری سے ٹکرا کر چنچنا اٹھا۔ کمرے کے درمیان میں ارسلان اپنے 3 پیس سوٹ کا کوٹ اتارے آستینے اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وکیل کی بھیجی ہوئی تفتیشی رپورٹ اور لائبریری سے ملنے والے وہ پرانے پیلے کاغذات تھے جن پر نیلے روشنائی کے دستخط صاف چمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا اور آنکھوں میں برسوں کے سچ کے سامنے آنے کا تلخ کرب تھا۔ ارسلان نے کاغذات کا بنڈل شیشے کی میز پر زور سے پٹخا اور کاٹ دار لہجے میں بولا، اماں، اندھا میں اب تک تھا لیکن آج وکیل صاحب کی اس تفتیشی رپورٹ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ عثمان چچا نے حویلی کے بزنس میں کوئی فراڈ نہیں کیا تھا، وہ تو الٹا اپنے حصے کی تمام رقم چچا جان کو دے کر اس گھر کی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے نکل گئے تھے۔ جس چوری کا الزام ہم 20 سال سے ان کی روح اور ان کی بیٹی پر لگاتے آ رہے ہیں، اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا پیارا بھتیجا دانیال اور اس کا باپ ہے۔
ڈائننگ ہال کی طرف سے زویا خاموشی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آستانے پر آ کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جسے وہ میز پر رکھنے آئی تھی، مگر ارسلان کے الفاظ سنتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن اس نے اپنے ہونٹ پھیلا کر خود کو سنبھالا۔ دانیال جو صوفے کے کونے میں بیٹھا اب تک خاموشی سے سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا، ارسلان کے اس انکشاف پر اچانک سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی حیا اور غصے کا ملغوبہ لاتے ہوئے کہا، ارسلان بھائی، آپ ایک معمولی سی لڑکی اور وکیل کی بناوٹی رپورٹ کی بنیاد پر میرے مرحوم باپ کی عزت پر داغ لگا رہے ہیں۔ اس زویا نے آپ کے سر پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ آپ اپنے ہی خون کے دشمن بن گئے ہیں؟ ارسلان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور ایک ہی جھٹکے میں دانیال کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں زلزلے کی طرح گونج رہی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو دانیال، تم نے اور تمہارے باپ نے میرے دادا کے سائے تلے رہ کر اس حویلی کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ تم نے عثمان چچا کی شریف النفس کا فائدہ اٹھایا، ان کے جعلی دستخط بنائے اور جائیداد کا آدھا حصہ اپنے نام منتقل کروایا۔ یہ وکیل کی بناوٹی رپورٹ نہیں ہے، یہ بینک کے وہ اکاؤنٹس کی کاغذات ہیں جن پر تمہارے دستخط موجود ہیں۔ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کر ارسلان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور لرزتی آواز میں بولی، ارسلان چھوڑ دو اسے، گھر کا تماشا گلی میں مت بناؤ۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو ماضی کی باتوں کو دفن کر دو، اس زویا کو کچھ پیسے دے کر رخصت کرو اور اس قصے کو ختم کرو۔ ارسلان نے اپنی ماں کا ہاتھ آہستگی سے الگ کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر شدید دکھ سے بولا، اماں، پیسے دے کر رخصت کروں؟ جس لڑکی کو ہم نے اپنے غرور اور باطل انا کے لیے اس حویلی میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر سمجھا، جس کے باپ کو ہم نے چور کہا، اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کا رب کے ہاں کیا جواب ہوگا؟ زویا کے ہاتھ سے جگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور پانی کا جگ میز پر رکھتے ہوئے نہایت متانت مگر اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، مجھے آپ کی جائیداد کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے ناہید بیگم، نہ ہی مجھے ارسلان صاحب کی کسی ہمدردی یا پچھتاوے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج اس حویلی کی دیواروں نے خود چیخ کر میرے باپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ وہ سچائی جو آپ لوگ 20 سال تک مٹی تلے دبانے کی کوشش کرتے رہے، آج اللہ نے اسے سب کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ دانیال نے اپنے گریبان کو درست کیا اور زویا کی طرف زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم زیادہ اترانے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری حیثیت اس حویلی میں صرف ایک مانگے کی دلہن کی ہے جو وصیت کے ڈرامے کے تحت یہاں لائی گئی تھی۔ ارسلان تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے۔ ارسلان نے دانیال کی بات پر اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے فون نکالا اور سیکیورٹی گارڈز کو کال ملائی، کریم بخش، 4 گارڈز کے ساتھ اندر آؤ اور دانیال کا تمام سامان حویلی سے باہر پھینک دو۔ اگر یہ شخص آئندہ اس حویلی کی حد میں بھی نظر آیا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سیدھا پولیس کے حوالے کر دینا۔ دانیال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ناہید بیگم کی طرف دیکھا، پھپھو دیکھیے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ ناہید بیگم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گارڈز کے اندر آتے ہی انہوں نے دانیال کا بازو تھاما اور اسے زبردستی باہر کی طرف لے جانے لگے۔ دانیال جاتے جاتے دھمکی آمیز لہجے میں چیخا، ارسلان شاہ، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، یاد رکھنا تم اس کا انجام بہت برا بھگتو گے۔ میں تمہیں اور اس زویا کو چین سے نہیں جینے دوں گا۔ دانیال کی آوازیں حویلی کے لمبے راہداریوں میں ڈوب گئیں۔ ڈرائنگ روم میں ایک بوجھل اور باریک خاموشی چھا گئی۔ ارسلان نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھوں کو صاف کیا اور مڑ کر زویا کی طرف دیکھا۔ زویا خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں اس کے گالوں پر بہہ رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور فتح کی چمک تھی۔ ارسلان نے آہستگی سے قدم اٹھائے اور زویا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور زویا کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت دھیمے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، زویا، مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لفظوں کے قابل بھی ہوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ہر ظلم، اپنی ہر بدگمانی اور اپنی ہر تلخ کلامی پر تم سے اور تمہاری ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تم پر وہ الزام لگائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ مجھے معاف کر دو زویا۔ زویا نے ارسلان کے دیے گئے رومال کو نہیں لیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسو صاف کیے، ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارسلان صاحب، معافی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھے صوفے پر سونے پر مجبور کیا، آپ نے میری ماں کی تربیت پر طنز کیے، آپ نے میرے باپ کو چور کہا۔
یہ سب باتیں دل پر وہ زخم لگا چکی ہیں جو کسی لفظی معافی سے نہیں بھر سکتے۔ آپ کے وکیل کے ڈاکومنٹس نے میرے باپ کی عزت تو بحال کر دی، لیکن میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کا کیا؟ ارسلان نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس زویا کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنے غرور میں اندھے ہو کر اس پاکیزہ اور خوددار لڑکی کو جتنا دکھ دیا ہے، اس کا ازالہ شاید میں پوری زندگی بھی نہ کر سکوں، مگر میں اب اسے جانے نہیں دوں گا، چاہے مجھے اس کا دل جیتنے کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑنا پڑے۔ زویا مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا نے اپنا پرانا سوٹ کیس الماری سے نکالا اور اسے بیڈ پر رکھ کر اپنے کچھ سادہ کپڑے اس میں پیک کرنے لگی۔ ارسلان نے گھبرا کر قدم آگے بڑھائے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم زویا؟ کپڑے کیوں پیک کر رہی ہو؟ زویا نے فوراً اپنا ہاتھ ارسلان کی گرفت سے چھڑایا اور غصے سے بولی، میں اپنی ماں کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ جس مقصد کے لیے مجھے اس گھر میں لایا گیا تھا، وہ دادا جان کی وصیت اور سچائی کا سامنے آنا تھا، وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اب اس حویلی میں میری کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی سودے کا حصہ بن کر یہاں مزید رہ سکتی ہوں۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر کمرے کا مرکزی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور چابی اپنے جیب میں رکھتے ہوئے زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر التجائی تاثرات تھے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی زویا؟ یہ شادی صرف ایک کاغذی معاہدہ یا وصیت کی شرط ہو سکتی تھی، لیکن میرے لیے اب یہ ایک حقیقت ہے۔ میں تمہیں اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ زویا نے سوٹ کیس کو وہیں چھوڑا اور ارسلان کے پاس آ کر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ نے خود کہا تھا کہ اس کمرے میں میرے اور آپ کے درمیان ایک غیر مرئی دیوار رہے گی۔ آپ نے کہا تھا کہ صوفہ میرا ہے اور بیڈ آپ کا۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے کسی محبت یا حق کی امید نہ رکھوں۔ پھر آج آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میرا راستہ روکیں؟ ارسلان نے زویا کی تلخ باتوں پر کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ اس نے زویا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آواز میں گہرا جذباتی لمس تھا۔ ہاں، میں نے یہ سب کہا تھا زویا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک انتہائی غرور پسند اور بدگمان انسان تھا، لیکن تم نے اپنے اخلاق، اپنے صبر اور اپنی سچائی سے اس دیوار کو توڑ دیا ہے۔ میں تمہیں کسی حق کے تحت نہیں روک رہا۔ میں ایک بھیکاری کی طرح تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو زویا، صرف ایک موقع، تاکہ میں تم سے کیے گئے ہر ظلم کی تلافی کر سکوں۔ زویا نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچے پچھتاوے کے آنسو چمک رہے تھے۔ پہلی بار اس نے سخت اور مغرور انسان کے چہرے پر اتنی لاچاری دیکھی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی ماضی کی تلخیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ ارسلان کے ہاتھوں سے چھڑائے اور رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ارسلان صاحب، زویا نے کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی رات کی تاریکی کو تکتے ہوئے کہا۔ زخم جتنے گہرے ہوں انہیں بھرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ آپ کی معافی مجھے منظور ہے، لیکن میرا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا جتنی آسانی سے آپ نے وصیت پر دستخط کیے تھے۔ ارسلان نے اپنے دل میں راحت کا ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے جانا کہ زویا نے کم از کم جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے زویا، تم جتنا وقت چاہو لو، لیکن میں تمہیں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اس حویلی میں تمہاری جگہ کسی سودے کے تحت نہیں، بلکہ میرے دل کی مالکن کی حیثیت سے ہے۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ کمرے میں پہلے کی جیسی سردی نہیں تھی، مگر جذبات کی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، جہاں ایک طرف پچھتاوے کا دیپ جل رہا تھا تو دوسری طرف زخموں سے چور دل کی عزت نفس کی حفاظت کا پہرا تھا۔ ارسلان خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھا اور آج پہلی بار اس نے بیڈ کو چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ زویا کو یہ احساس دلا سکے کہ وہ اس کی عزت اور فیصلے کی قدر کرتا ہے۔ زویا نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنے والا کل ان کے لیے کیا نیا موڑ لانے والا تھا، اس سے وہ دونوں بالکل بے خبر تھے۔ تمہیں کیا لگا ارسلان شاہ، تم مجھے اس حویلی سے ذلیل کر کے نکال دو گے اور میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنی شکست کا تماشا دیکھوں گا؟ دانیال نے فون کے اسپیکر پر اپنی زہر آلود اور سرگوشی نما آواز میں کہا، جبکہ فون کی دوسری طرف ارسلان اپنے آفس کے وسیع اور کشادہ کمرے میں بڑی میز کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک اہم فائل پر دستخط کر رہا تھا۔ ارسلان نے قلم کی نوک کو کاغذ پر ہی روکا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے انتہائی سرد اور حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، دانیال، تم جیسے گرے ہوئے انسان کے پاس اب مجھے دھمکانے کے سوا کچھ بچا بھی نہیں۔
پولیس تمہارے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کر رہی ہے اور جس دن تمہاری جال سازی کی مکمل رپورٹ عدالت میں جائے گی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ آئندہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کرنا۔ پولیس، عدالت، ارے بھائی صاحب وہاں تک تو تم تب پہنچو گے نا جب تم خود زندہ بچو گے۔ دانیال نے پاگلوں کی طرح ایک خوفناک کہکا لگایا اور فون کاٹ دیا۔ ارسلان نے فون میز پر پٹکا۔ اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو مسلا اور صوفے پر پڑے اپنے کوٹ کو اٹھا کر پہننے لگا۔ اس کے ذہن میں بے ساختہ زویا کا خیال آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زویا کا رویہ اس کے ساتھ کافی بدل چکا تھا۔ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، نہ ہی اس سے نظر چراتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خاموش وقار اور متانت تھی جو ارسلان کے دل کو روز بروز فتح کر رہی تھی۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ آج شام زویا کو اس کی پسندیدہ کتابیں اور اس کی ماں کی پسند کے کچھ پھل لے کر حویلی جائے گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دل کی تمام باتیں کھول کر رکھ دے گا۔ اسی وقت حویلی کے بالائی حصے میں بنے اپنے کمرے کے اندر زویا الماری میں ارسلان کے کپڑے استری کر کے سلیقے سے لٹکا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس نے ابھی ڈسپینسر چھڑکی تھی۔ اس نے ارسلان کی ایک نیلی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی کریز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگی۔ انسان کتنا عجیب ہوتا ہے۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو مجھے اس شخص کی ہر بات سے، اس کے نام سے نفرت تھی، مگر جب سے اس نے اپنے غرور کو توڑ کر سچائی کا ساتھ دیا ہے مجھے اس کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا اور سچی چاہت نظر آتی ہے جسے میں جھٹلا نہیں سکتی۔ کیا میں اسے واقعی معاف کر چکی ہوں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ناہید بیگم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت کانچ کی ٹرے میں گرم گرم سوپ کے 2 پیالے تھے۔ ناہید بیگم کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی اور تکبر بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ندامت اور شرمندگی کی لہر تھی۔ ناہید بیگم نے ٹرے کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا، زویا کی طرف قدم بڑھائے اور ہچکچاتے ہوئے بولی، زویا بیٹا، میں تمہارے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ باہر موسم کافی سرد ہو رہا ہے اور تم صبح سے حویلی کے کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ زویا نے کپڑے استری کرنا روکا اور حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور نرمی سے کہا، اماں جان آپ کو یہ سب خود اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے آواز دے دیتی میں کچن سے لے آتی۔ ناہید بیگم نے زویا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ وہ بوجھل آواز میں بولی، جس ماں نے تمہیں اتنے دن صرف نفرت اور تانے دیے ہوں وہ آج تمہاری اتنی محبت اور لحاظ دیکھ کر شرمندہ ہے۔ زویا مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے اپنے بھائی اور بھتیجے کے جھوٹے جال میں آ کر تم سے اور تمہاری مرحوم باپ کی روح سے بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ میں نے تمہیں اس حویلی میں صرف ایک بوجھ سمجھا، مگر تم نے اپنی سیرت سے اس بوجھ کو اس گھر کی برکت بنا دیا۔ زویا کے دل کا آخری زنگ بھی ناہید بیگم کے ناسوں کو دیکھ کر دھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو گلے سے لگا لیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اماں جان پرانی باتیں بھول جائیے۔ جب ارسلان صاحب اور آپ نے سچائی کو تسلیم کر لیا تو میرا سارا گلہ ختم ہو گیا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ناہید بیگم نے زویا کا ماتھا چوما اور مسکراتے ہوئے بولی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ ارسلان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تم اس کے لیے نیچے ڈائننگ ہال میں کھانا لگوا دو۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کے لیے ارسلان کی پسندیدہ کڑھائی بناؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں زویا نچلی منزل پر واقع کچن میں چلی گئی اور ناہید بیگم کے ساتھ مل کر شام کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ کچن میں مسالوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی، برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پورا ماحول خوشگوار ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں ارسلان کی بلیک کار حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ارسلان اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے پورچ کی روشنی میں اپنے کوٹ کو ٹھیک کیا، ہاتھ میں پکڑا ہوا گلدستہ اور کتابوں کا پیکٹ سنبھالا اور مسکراتے ہوئے حویلی کے مین ہال کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل عجیب سی خوشی اور جوش سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آج زویا سے اپنے دل کی ہر بات کھل کر کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جیسے ارسلان نے مین ہال کا بھاری دروازہ پار کر کے اندر راہداری میں قدم رکھا، اچانک پورچ کے پیچھے بنے پرانے گراج کی طرف سے 2 مسئلہ آمیز سایہ نما مرد تیزی سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پسٹل چمک رہے تھے اور چہروں پر کالے نقاب تھے۔ خبردار ارسلان شاہ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی تمہارے سینے کے پار ہو جائے گی، ان میں سے ایک گنڈے نے خوفناک اور کرخت آواز میں کہا۔ ارسلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر شدید غصے کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے گلدستہ اور کتابیں زمین پر پھینکی اور سرد لہجے میں بولا، تم لوگ کون ہو اور اس حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کیسے کی؟
اسی وقت سائے کے پیچھے سے دانیال ایک لکڑی کے بھاری ڈنڈے اور ریوالور کے ساتھ سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں انتقام کی شدید آگ جل رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ارسلان کہ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، دانیال نے غراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے اس حویلی سے نکالا، میری جائیداد پر قبضہ کیا، میری عزت مٹی میں ملائی۔ آج میں تمہارا اور اس حویلی کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں گا۔ ارسلان نے اپنے دفاع کے لیے قدم پیچھے ہٹایا، مگر دوسرے غنڈے نے پیچھے سے آ کر اس کی پیٹھ پر پستول کی مٹ مار دی۔ ارسلان درد کے مارے نیچے جھکا، مگر اس نے فوراً سنبھل کر گھومتے ہوئے اس غنڈے کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ غنڈہ پیچھے جا گرا، مگر دانیال نے پاگلوں کی طرح اپنا ریوالور ارسلان کی طرف تان لیا۔ اسی دوران کچن سے برتن کی آواز سن کر زویا باہر ہال میں آئی تھی تاکہ دیکھے کہ ارسلان آیا ہے یا نہیں۔ جیسے اس کی نظر پورچ کی طرف کھلنے والی بڑی شیشے کی کھڑکی پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان خون میں لت پت دانیال کے غنڈوں سے اکیلا لڑ رہا ہے اور دانیال اس پر گولی چلانے ہی والا ہے۔ ارسلان صاحب، زویا کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہال کا دروازہ کھول کر پورچ کی طرف بھاگی۔ مر جا ارسلان، دانیال نے چیخ کر ریوالور کا ٹریگر دبایا۔ گولی کی دھماکے دار آواز پورے حویلی کے ماحول میں زلزلے کی طرح گونج اٹھی، لیکن گولی ارسلان کو نہیں لگی۔ عین وقت پر زویا نے ارسلان کے آگے آ کر اسے دھکا دیا اور گولی زویا کے شانے اور سینے کے قریب جا لگی۔ آہ! زویا کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ اس کے جسم کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا اور اس کے سرخ جوڑے پر خون کا ایک گہرا دھبا تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ ارسلان کے بازو میں ڈھیر ہو گئی۔ زویا! ارسلان کی حلق سے ایک ایسی دردناک اور فلک شگاف چیخ نکلی جس نے حویلی کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ ارسلان نے زویا کے گرتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا اپنا ہاتھ زویا کے خون سے سرخ ہو گیا۔ دانیال اس منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بدحواس ہو گیا اور اپنے خنڈوں کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ارسلان نے زویا کو زمین پر نرمی سے لٹایا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ جنون چھا گیا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح لپکا۔ اس نے زمین پر پڑا لکڑی کا بھاری ڈنڈا اٹھایا اور دانیال کی ٹانگ پر زور سے دے مارا۔ دانیال چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ ارسلان نے اس کے اوپر سوار ہو کر اس کے منہ پر پے در پے مکوں کی بارش کر دی۔ تو نے میری زویا پر گولی چلائی، تو نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، میں تجھے جان سے مار دوں گا دانیال۔ حویلی کے سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور گولی کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے جنونی ارسلان کو دانیال کے اوپر سے گھسیٹ کر الگ کیا۔ گارڈز نے دانیال اور اس کے باقی آدمی کو قابو کر کے رسوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ ارسلان پاگلوں کی طرح دوبارہ زویا کی طرف بھاگا۔ اس نے زویا کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ناہید بیگم بھی چیختی اور روتی ہوئی پورچ میں آ چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا میری زویا؟ ارسلان، یہ کیا ہو گیا؟ اماں، گاڑی کا دروازہ کھولیے، جلدی کیجیے۔ ارسلان کی آواز میں روانی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے زویا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ڈرائیور سے چیخ کر کہا، گاڑی چلاؤ، سٹی ہاسپٹل چلو، تیزی سے۔ گاڑی ہسپتال کی طرف ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ارسلان اپنے رومال سے زویا کے زخم کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے زویا کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے رو رو کر بولنے لگا، زویا، اپنی آنکھیں کھولو، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے وقت چاہیے، میں تمہیں پوری زندگی دوں گا زویا، تم جو کہو گی میں کروں گا، لیکن خدا رہا اپنی آنکھیں کھولو، مجھ سے بات کرو زویا۔ زویا کی پلکیں ہلکی سی کپ کپائیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی نیم باں آنکھوں سے ارسلان کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی مدھم اور لرزتی آواز میں ٹوٹے لفظوں میں کہا، ارسلان صاحب، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ کہتے زویا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کے ہاتھ سے ارسلان کی گرفت چھوٹ گئی۔ زویا، زویا! ارسلان نے اسے زور سے پکارا، مگر زویا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی زویا کو فوراً ایمرجنسی وارڈ اور وہاں سے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا سرخ بلب جل اٹھا۔ ارسلان آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ سب زویا کے خون سے سرخ تھے۔ ناہید بیگم بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے ارسلان کو گلے سے لگا لیا۔ ارسلان نے اپنی ماں کے سینے میں سر چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے کہا، اماں، اگر آج زویا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ مجھے بچاتے ہوئے خود گولی کے سامنے آ گئی۔ میں کتنا بدقسمت ہوں اماں، جس لڑکی کو میں دکھ دیتا رہا اس نے
میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ یا اللہ میری زندگی لے لے مگر زویا کو بچا لے۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش کے تاثرات تھے۔ ارسلان تیزی سے اٹھا، ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، گولی دل کے بالکل قریب لگی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے 24 گھنٹے انتہائی نازک ہیں۔ آپ سب اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر واپس اندر چلا گیا۔ ارسلان وہیں راہداری کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ زویا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چلی گئی تو اس کی یہ حویلی، اس کا غرور، اس کی دولت سب خاک میں مل جائے گا۔ وہ رات کی اس تاریکی میں اپنے رب سے زویا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آپریشن تھیٹر کے اندر زویا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر صاحب خدا را بتائیے میری زویا کیسی ہے؟ ارسلان نے آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر کے پاس لپک کر اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے منہ سے سرجیکل ماسک اتارا۔ اس کے چہرے سے تکان غائب تھی اور اس کی جگہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے ارسلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، مبارک ہو ارسلان صاحب، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی۔ گولی کامیابی سے نکال لی گئی ہے اور اب خون کا بہاؤ بھی رک چکا ہے۔ مریضہ خطرے سے باہر ہے۔ ہم انہیں جلد ہی ICU سے نارمل وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ارسلان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے وہی راہداری کی زمین پر جھک کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ناہید بیگم نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور زویا کی والدہ صفیہ بیگم کو گلے سے لگا لیا، جو خبر ملتی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد زویا کو پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ڈرپ کی شیشی سے قطرہ قطرہ دوائی اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ زویا نے آہستہ سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظر سب سے پہلے اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے ارسلان پر پڑی، جو اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ زویا نے نہایت نحیف آواز میں ہلکا سا کہا، ارسلان صاحب۔ ارسلان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ زویا کو ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے آگے جھکا، زویا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور جذبات سے رندے ہوئے لہجے میں بولا، زویا تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ تم نے ایسا کیوں کیا زویا؟ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا میرے لیے؟ زویا نے اپنے چہرے پر ایک اداس مگر پاکیزہ مسکراہٹ لاتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ارسلان صاحب تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتی؟ رشتہ چاہے مجبوری کا ہی کیوں نہ ہو، آپ میرے شوہر ہیں اور میری محبت بھی۔ یہ اخلاقی اعتراف سن کر ارسلان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے زویا کی پیشانی پر پیار سے لب رکھے اور روتے ہوئے بولا، محبت تو مجھے تم سے ہوئی ہے زویا، اس دن سے ہوئی جب تم نے میرے غرور کا جواب اپنے وقار سے دیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب اپنی باقی کی تمام زندگی تمہاری قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس گھر میں کسی سودے یا وصیت کے تحت نہیں، میری روح اور اس حویلی کی اصل مالکن بن کر رہو گی۔ اسی وقت ناہید بیگم اور صفیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ناہید بیگم نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، زویا بیٹا، تم نے اپنی پاکیزہ سیرت سے اس حویلی کے تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ دانیال کو پولیس نے جیل بھیج دیا ہے اور اس کے تمام مظالم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ گھر صرف تمہاری خوشیوں کا مرکز ہوگا۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کے گال کو چوما اور بولی، میرا بچہ، سچائی کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور آج مقدر نے تیرے صبر کا بہترین صلہ دیا ہے۔ 1 مہینے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ تمام پرانی تلخیاں ختم ہو چکی تھیں۔ شام کے وقت ڈائننگ ہال میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور پورا گھر قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ ارسلان اور زویا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے کھلے آسمان اور چاند کو تک رہے تھے۔ ارسلان نے پیچھے سے آ کر زویا کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں دھیمے سے کہا، ہماری کہانی کا آغاز فاصلہ اور نفرت سے ہوا تھا زویا۔ زویا نے مڑ کر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولی، مگر اس کا اختتام مقدر کے ان خوبصورت نقش پر ہوا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ رکھے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور یوں ماضی کی تمام تلخیوں اور سازشوں کے بعد ان کی زندگی ایک نئے پرامن اور محبت سے بھرپور سفر پر گامزن ہو گئی۔